بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 60 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وبالجملۃ معنی الآیت اشرکہ سے لے کر الرابع فی الآیات وہی کثیرۃ تک۔ آج کے درس میں کلی عنوان جو گزشتہ درس سے چل رہا ہے وہ حدیث منزلت ہے، جو علی علیہ السلام کے بارے میں ہے نبی اکرم کی جانب سے، اور ایک نقطہ اس حدیث کے ذیل میں بیان کیا جائے گا، وہ یہ کہ حدیث منزلت سے امامت مطلقہ ثابت ہے۔ جس طریقے سے نبوت کے علاوہ دیگر مقامات، رتبے اور شان اور شؤونات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تمام کے تمام علی علیہ السلام کے لیے اور ہمارے ائمہ کے لیے ہیں مطلقاً، ان میں کسی بھی قسم کی قید و شرط نہیں ہے یا کسی کا بھی استثناء نہیں ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وبالجملۃ معنی الآیت، خلاصے کے طور پر، یعنی چونکہ یہ گزشتہ درس سے موضوع چل رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اختصار کے طور پر، خلاصے کے طور پر آیت کے معنی، آیت طلاب کرام میں یہ تھی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ ایسا وزیر مجھے دے جو میرے امر میں شریک ہوں۔ وَبِالْجُمْلَةِ مَعْنَى الْآیَةِ أَشْرِكْهُ فِي أَمَانَتِي الشاملۃ لجہت النبوۃ والامامت، کہ آیا اشرک فی امری کا معنی یہ کہ اے میرے اللہ تو اسے شریک قرار دے میری امانت میں۔ یہ امانت کون سی تھی؟ یہ امانت شامل ہو رہی تھی مقام نبوت اور امامت کو۔ طلاب کرام عزیز، ایک نقطے پہ غور فرمائیے گا، نبوت اور امامت دو ایسے مقام و منصب ہیں جو بعض مقامات پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، بعض مقامات پہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت بھی تھی اور امامت بھی تھی، ان دونوں میں شریک ہونے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کو عرض کر رہے ہیں کہ ہارون کو میرا شریک بنا منصب نبوت میں اور منصب امامت میں۔ ولذا نقول، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان خلافت ہارون لموسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو خلافت، ہارون علیہ السلام کی جو خلافت موسیٰ علیہ السلام کے لما ذہب، جب موسیٰ جاتے تھے لطورے، کوہ طور پر، یہ خلافت لیست کا خلافت سائر الناس سے، دوسرے لوگوں کی خلافت کی طرح نہیں تھی کہ جب ایک آدمی جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اس کا خلیفہ بنتا ہے۔ ان کی وہ کس طریقے ممن، یہ بیان کر رہے خلافت سائر الناس کی کس طریقے سے دوسرے لوگوں کی خلافت ہوتی ہے۔ ممن، وہ لوگ لا حکم ولا ریاست لہو ذاتن، جن کے لیے ذاتن نہ حکومت نہ سلطنت نہ رہبریت ہوتی ہے، بل ہی خلافتو شریک لشریک اقوا، بلکہ خلافت موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے لیے یہ ایک شریک کی خلافت دوسرے شریک کی خلافت سے زیادہ قوی ہے۔ جس طرح ایک شخص ایک کام میں دو شخص شریک ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کا خلیفہ بن جاتا ہے، چونکہ اس کا شریک ہے، ان کی خلافت سے زیادہ مضبوط محکم ہارون علیہ السلام کی خلافت والی، اسی وجہ سے لا تصرف بحضور ہی، جب ایک شریک تصرف استعمالات نہیں کر سکتا بے حضور ہی دوسرے شریک کے ہوتے ہوئے۔ فقضى علی بحکم الحدیث، اسی طریقے سے حدیث منزلت مراد ہے کہ حکم کے مطابق علی علیہ السلام بھی ہیں، لدلالت ہی، چونکہ حدیث کی دلالت ہے کہ علی ان لہو جمیع منازل ہارون، لہو یعنی علی علیہ السلام کے لیے تمام مقامات و مناصب ہارون ہیں،
التی وہ مقامات و مناسب منہا جن میں سے یہ ہے کہ شرکت لموسیٰ علیہ السلام فی امرہ کہ جن مقامات و مناسب میں ہارون علیہ السلام موسیٰ کے ساتھ شریک تھے اس کے امر میں سوا نبوت کے علاوہ فیکون نتیجہ یہ ہے کہ علی اماما مع النبی فی حیاتہ کہ علی علیہ السلام امام ہیں خود نبی کریم کے ساتھ اس کے دور میں ہی، نہ کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، نہیں امام ہیں۔ الی ان قال یہاں تک کہ فرمایا فلا بد ان تستمر امامتہ الی ما بعد وفاتہ، اس وجہ ضروری ہے کہ امامت علی علیہ السلام کا تسلسل باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تک، ولا سیما بالخصوص ان نظر فی الحدیث الی ما بعد نبی ایضاً بالخصوص، یعنی امام تو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حیاتی میں ہی، ان کے دور میں ہی، لیکن بالخصوص حدیث منزلت میں جو نگاہ کی گئی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امام ہونے کی۔ وَلِذَا قَالَ، اسی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن آپ میرے خلیفے ہیں، وصی ہیں، وزیر ہیں، میرے جانشین ہیں، امام ہیں۔ وَلَوْ تَنَزَّلْنَا عَنْ ذَلِكَ، شارح فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ حدیث منزلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام ان کے خلیفے ہیں، وصی ہیں، وزیر ہیں، جانشین ہیں اور امام ہیں، ما بعد رحلت پر دلالت نہیں کر رہی۔ اور یہاں سے فرماتے ہیں اگر ہم تنزل کریں، لو فورز مان لیں اس بات کو کہ یہ حدیث منزلت فقط محدود مدت کے لیے امامت و خلافت کو بیان کر رہی ہے، وہ محدود مدت، وہ بھی نبی اکرم کی زندگی کے ایام تک، تو اس کے باوجود فلا اشکال، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی ولایت علی علیہ السلام، خلافت علی علیہ السلام ثابت ہو جاتی کہ بِأَنَّ مِن منازل ہارون ان یکون خلیفۃ لموسیٰ لو بقی بعدہ، کہ ہارون علیہ السلام کے مقامات و مناسب میں سے ایک یہ تھا کہ ہارون خلیفہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں تو، چونکہ لأن شریک اولا الناس بخلافت شریکی، چونکہ جب ایک کام میں دو شریک ہیں، جیسا کہ فرض کریں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جب ایک نہیں رہتا تو دوسرا حتماً اس کا شریک ہے اور ان کے کاموں میں اولیت رکھتا ہے۔ فقضا یکون علی علیہ السلام، اسی طرح سے علی علیہ السلام بھی ہیں، جب نبی کریم کے ساتھ نبوت کے علاوہ تمام کمالات، تمام مناسب میں اس کے ساتھ شریک ہیں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جان سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے بعد ان کی شراکت و خلافت ثابت ہو جاتی ہے تمام امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خدا کی جانب سے لے کر آئے۔ الا انقال، یہاں تک کہ مؤلف فرماتے ہیں وقد علم علی جمیع الوجوہ، تمام وجوہات کی بنا پر جانا گیا کہ انہ لا ینافی الاستدلال بالحدیث علی المدعی موت ہارون قبل موسیٰ، کہ منافات نہیں رکھتا استدلال کرنا حدیث منزل سے اس مدعی اس دعویٰ کے اوپر کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، یہ منافات نہیں رکھتا۔ کما علم بطلان و یکون المراد مجرد استخلاف امیر المؤمنین فی المدینہ خاصا، جس طریقے سے واضح ہو گیا ہے، جانا گیا ہے کہ باطل ہے کہ یہ مراد لی جائے کہ علی علیہ السلام فقط مدینہ منورہ میں نبی کے خلیفے تھے، یعنی ان کی خلافت مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص مقام کے لیے، یہ بھی باطل ہے، چونکہ فإن خصوص المورد لا يخصص العموم الوارد یا موارد، کہ ایک مورد کا خاص ہونا، یعنی فرق مدینے میں نبی اکرم نے جب ان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے اور دیگر مقامات پہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا یا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہرگز نہیں ہوتا یہ، یعنی ایک مقام کے ساتھ تخصیص حتماً دوسروں کی نفی نہیں ہوتی۔ ولا سیما بالخصوص ان الاستقلال المدینہ لیس مختصا بامیر المؤمنین، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مدینے میں نبی کا خلیفہ بننا فقط علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، چونکہ الاستخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ بہا، چونکہ نبی کریم نے علی علیہ السلام کے علاوہ دیگر اشخاص کو بھی خلیفہ بنایا اپنا بہا مدینے میں فی باقل غزوات باغی جنگوں میں۔ جب ایسے ہے تو پھر کون سی خصوصیت ہے؟
یہ سبب قطعاً نہیں بنتا کہ بس اسی کام کے لیے مدینے کے لیے خلیفہ باقی کے لیے نہیں. و مقتضی الحدیث ان استخلاف منزلت خاصۃ بھی کہ مخصوص مقام کے لیے خلیفہ بننا کا منزلت ہارون موسیٰ اس مقام و منصب کی طرح جس طریقے سے ہارون علیہ السلام موسیٰ کے خلیفہ بنے الذی لم یستثنى منها الا النبوۃ، جس میں سے کسی بھی مقام و منصب کیا استثناء و اخراج نہیں کیا گیا سوائے نبوت کا کہ نبی نہیں ہے. تو فلا بد، تو ضروری ہے ان یکون المراد بالحدیث، حدیث منزلت سے مراد اس بات تلک المنزلت لہو کہ یہ مقام و منصب ثابت کرنا ہے علی علیہ السلام کے لیے، العامتوں یہ شامل ہے کلی ہے لہو علیہ السلام کے لیے الا ما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث منزل یہی ثابت کرنا چاہتی کہ تمام مقامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے علاوہ نبی کی رحلت کے بعد، نبی کی زندگی کے بعد علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں. الا ان قال، اس کے علاوہ فرماتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ إِرَادَةِ ذَلِكَ الْإِسْتِخْلَافِ الْخَاصِ اے فی غزوۃ تبوک بخصوصی ورود الحدیث. طلاب کرام میں ورود الحدیث یدلو کا فائل ہے، اس بات کے اوپر کہ ارادہ نہیں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی مقام پہ خلیفہ بنا علی علیہ السلام کو، یعنی غزوہ تبوک میں فقط. یہ اس بات کے اوپر حدیث آئی ہے فی موارد، چند مقامات میں بھی آئی ہے، لا دخل لہا بھی کہ لہا یعنی ان موارد کو کوئی مدخلیت نہیں ہے بھی اس حدیث منزلت کے ساتھ، یعنی کوئی خصوصیت نہیں رکھتے. فمنہا، ان حدیث میں سے، ان مقامات میں سے کچھ ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہیں ما سیجی و انشاءاللہ، وہ حدیث ہے جو قریب انشاءاللہ آئے گی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل المسجد لعلی جنبا بانہ منہم بمنزلۃ ہارون موسیٰ، کہ نبی اکرم نے علت بیان کی کہ مسجد حلال ہے علیہ السلام کے لیے جنابت کی حالت میں، باقیوں کے لیے مسجد حرام ہے. علت یہ بیان کی بانہ کہ علی منہ نبی کی بنسبت وہ نسبت رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. نمبر 2 ومنہا ما رواہ فی کنز العمال عن ام سلیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت جو روایت کی کنز العمال میں ام سلیم سے کہ نبی اکرم نے قال فرمایا لہا ام سلیم سے کہ یا ام سلیم، اے ام سلیم، ان علی لحمہ من لحمی و دمہ من دمی وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، اور یہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. یہ تصریح ہے طلاب کرام عزیز. ومنہا، اس کا تیسری روایت ما رواہ فی الکنز ایضاً، کنز العمال میں ہے، ان ابن عباس، کہ ابن عباس ہے کہ ان عمر قال، عمر نے فرمایا کفو عن ذکر علی بن ابی طالب، علی علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے سے اپنی زبان روکے رکھو، بند رکھو، چونکہ فإنی سمعت رسول اللہ یقول فی علی ثلاث خصال، چونکہ میں نے نبی اکرم سے سنا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اس میں 3 ایسی خصلتیں ہیں کہ ان یکون لی واحدۃ منہن، اگر ان 3 میں سے ایک میرے لیے خاصیت ہوتی تو احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو کائنات کی سب سے، پوری کائنات سے زیادہ میرے لیے وہ محبوب ہوتی میرے لیے ان تمام اشیاء سے جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے. کنتو و ابو بکر و ابو عبیدۃ و نفر من اصحاب رسول اللہ، میں یعنی حضرت عمر فرماتے میں، ابو بکر، ابو عبیدہ اور کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، والنبی متکئ علی علی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے علی علیہ السلام کے اوپر، حتی ضرب علی منکبہ، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ رکھا علی علیہ السلام کے کندھے پہ. ثم قال، اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا انت یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولہم اسلاما، اے علی آپ ایمان کے لحاظ سے سب سے پہلے مومن ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے خدا اور مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اظہار کیا. ثم قال، اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، آپ کی منزلت میری بنسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُبْغِضُكَ، اے علی جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی
جو خیال یہ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے دشمنی رکھتا ہے، اصلاً وہ اپنے اس دعوے میں اور اس نے گمان میں جھوٹا ہے۔ الا انقال، یہاں تک فرمایا مصنف نے الا غیر ہے، ان کے علاوہ بھی احادیث من الموارد الکثیرۃ، بہت سے مقامات جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریح کی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی جو نسبت موسیٰ سے تھی وہی نسبت علی علیہ السلام کو مجھ سے۔ دلائل صدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 سے 254 پر تک یہ بات موجود۔ ثم ان الاحادیث المذکورۃ شطر من الاحادیث الکثیرۃ الدالۃ علی امامۃ علی و اولادہ علیہم السلام۔ شارح فرماتے ہیں کہ احادیث جو ذکر کی گئی یہ کچھ احادیث ہیں ان بہت ساری احادیث میں جو دلالت کر رہی ہیں علی علیہ السلام کی امامت پر اور علی علیہ السلام کی اولاد کی امامت پر۔ فعلیک بالکتب الکلامیہ، آپ کا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کتب کلامی کو، و جوامع الحدیث، حدیث کی بڑی کتابوں کو، و سیرت کی کتابوں کو، و تفاسیر کو دیکھیں۔ طلاب کرام عزیز، درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بن سکتا ہے کہ کون سے مناسب اور مقامات تھے جن میں ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے اور وہی مطلوب اور مقصود نبی ہیں علی علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا علی علیہ السلام نبی اکرم کی حیات مبارکہ تک ہی خلیفہ تھے، اس کے بعد نہیں ہیں، یا حیات مبارک میں بھی تھی اور اس کے بعد کے لیے بھی ہیں؟ اس کی دلیل کی تبیین اور توضیح کریں۔ تیسرا نمبر سوال، کوئی بھی ایک حدیث بیان کریں جو حدیث منزلت کی تائید میں بیان کی گئی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔